الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فقد قال الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو، ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو. تم بضد ہو میں اس کو سویرا کہوں، میں اندھیروں کو کہہ دوں سویرا غلط. سچ تو یہ ہے کہ میں تم کو جھوٹا کہوں. رہنمائی کا پرچم لیے ہاتھ میں، رہنمائی کا پرچم لیے ہاتھ میں، کارواں کو جو لوٹے اسے کیا کہوں. خوف کھا کر اسے رہنما مان لوں یا میں بے خوف ہو کر لٹیرا کہوں. میں ہوں کشتہ محبت کی تلوار کا، موت ہی زندگی کا نشان بن گئی. تم کہو منصف ہو اپنے قاتل کو، میں اپنا قاتل کہوں یا مسیحا کہوں. زہر میرے مشرب میں لیکن یہ جائز نہیں. رات کو دن کہوں، جھوٹ کو سچ کہوں، خار کو پھول پتھر کو ہیرا کہوں. میں تھا پیاسا یہ صحرا مجھے دور سے بہتے دریا کی صورت دکھائی دیا. صورت حال ہے اب میرے سامنے، تپتے صحرا کو میں کیسے دریا کہوں. ظالموں سے کہو، جابروں سے کہو، چھین سکتا نہیں کوئی میرا یہ حق. آنکھ جیسا جسے دیکھتی ہے امی، میرا حق ہے کہ میں اس کو ویسا کہوں. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے مرکزی اور صوبائی قائدین، عمائدین امت اور ملکی تاریخ کے اس عظیم الشان، فقید المثال اور یادگار اجتماع اسلام زندہ باد کانفرنس کے میرے شریک ہونے والے ساتھیوں، ہم یہاں تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اس دھرتی پر کسی کفریہ نظام کو نافذ ہونے نہیں دیں گے. ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ سارے مل کے کہیں انشاءاللہ. پاکستان ایسے نہیں بنا تھا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کو نذرانے دیے تھے، لیکن جن مقاصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. ہم نے عہد کیا ہے کہ اب ہم ہر صورت میں اس دھرتی پر شریعت کے نظام کو نافذ کرا کے دم لیں گے. سارے ساتھی اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہیں انشاءاللہ. ہم جمہوریت کے مخالف نہیں ہیں. ہم نے گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی. ہم نے ڈائلاگ اور گولی کی سیاست کی ہے. ہم نے بلٹ کی سیاست نہیں کی. ہم نے بیلٹ کی سیاست کی ہے. لیکن یہ جو ان کی تعریف ہے جمہوریت کی کہ گورنمنٹ آف دا نیشن، فار دا نیشن، بائی دا نیشن،
یہ امریکہ کے پٹھوں کی تعریف ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے اوپر. ہم جمہوریت کو اس سینس میں مانتے ہیں کہ اللہ کی حکومت. حکومت کس کی؟ سارے مل کے بولیں. حکومت کس کی؟ اللہ کی حکومت. اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے عوام کے اوپر. یہ ہماری سیاست ہے. اور انشاءاللہ اس اگلے الیکشن میں ہم اسلام دشمنوں کو ریجیکٹ کریں گے اور صالح لوگوں کو منتخب کریں گے انشاءاللہ. یہ جو 5 سال گزرے ہیں یہ قہر الہی سے کم نہیں تھے. یہ جو 5 سال گزرے ہیں یہ قہر الہی سے کم نہیں تھے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. مہنگائی، قتل و غارت گری، لوڈ شیڈنگ، میرٹ کا قتل عام. صرف سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ہمارے ایک ساتھی نے اخباری تراشے جمع کیے اور فائل بنایا. صرف 1 سال میں گزشتہ سال کے مارچ سے اس سال کے مارچ تک کراچی میں 10,000 سے زیادہ بے گناہوں کو قتل کیا گیا ہے، جس میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، ریڑھی والے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. کسی ایک مقتول کے قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ان مظلوموں کے قاتلوں کو گرفتار بھی کریں گے اور تختہ دار پر بھی لٹکائیں گے انشاءاللہ. سارے مل کے کہیں انشاءاللہ. زرداری صاحب کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن ہم نے صرف کرپشن میں ترقی کی ہے. اس وقت ہمارا نمبر 117 میں ٹاپ پر ہے. باقی بہت سارے ممالک 116 ہم سے نیچے ہیں. چھوٹے بڑے سارے حساب کر کے ہم نے کرپشن میں ترقی کی ہے. باقی ان لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. زرداری کے اس 5 سالہ دور حکومت میں 8,500 ارب روپے بدعنوانی اور ٹیکس چوری کے نظر ہو چکے ہیں. افراط زر بڑھ چکا ہے. 2004 میں یہ اعداد و شمار ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی سرکاری گماشتہ ان کو رد نہیں کر سکتا. یہ حقائق ہیں. افراط زر 2004 میں 4.6 تھا، 2005 میں 9.8 تھا، اس وقت 16% سے بڑھ چکا ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. 20,000 صنعتی یونٹ پاکستان میں بند ہو چکے ہیں. لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے نااہل لوگوں کو دوبارہ اسمبلیوں میں نہ آنے دیں. کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نااہلوں کا راستہ روکیں گے؟ قرضہ جات 99 میں ہمارے ملک پر 3,200 ارب کا قرضہ تھا. جب مشرف کا دور ختم ہوا تو 6,691 ارب کا قرضہ تھا. اور اب جب یہ 5 سالہ پورا ہوا ہے تو ہمارے ملک کی قرضے 14,561 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں. اس وقت پاکستان کا ہر شہری چھوٹا یا بڑا 80,894 روپے کا مقروض ہے. ان ظالموں نے ملک کا ستیہ کیا ہے. آپ وعدہ کریں کہ آپ ان کو بھگائیں گے؟ سارے مل کے کہیں انشاءاللہ. بے روزگاری کی شرح بنگلہ دیش میں 5.1 ہے، بھوٹان میں 4%، نیپال میں
4.6, ملائیشیا میں 4.1 اور پاکستان میں 15.4 ہے، جو شرمناک بات ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور سارے پیسے ملکی دولت کے ان کی عیاشیوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں جو لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ان کا تناسب 58% لوگ غربت کے لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو ہمارے نفع دینے والے ادارے تھے، پی آئی اے، پی ایس او، پاکستان اسٹیل، پاکستان ریلوے اور سوئی گیس، ان 5 سالوں میں انہوں نے ان اداروں کا بھی ستیہ ناش کیا۔ ہر سال 200 ارب سے 300 ارب خسارہ ہو رہا ہے ایک ایک ادارے میں۔ میرے محترم دوستو، یہ ان نااہل سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے۔ میں آج آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں گے، اور آپ در در پہ جائیں گے، گھر گھر پہ جائیں گے، اور لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ان لوگوں کو ہم دوبارہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ کون سے ساتھی کہتے ہیں انشاءاللہ؟ حقائق بہت زیادہ ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میرے اکابر بیٹھے ہیں۔ 2-4 باتیں۔ مشرف آیا ہے، اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مشرف کو ہتھکڑی لگائیں گے، گرفتار کریں گے، عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے، لال مسجد کی معصوم بچیوں کے خون کا حساب لیں گے اس سے۔ ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، قاتلوں جواب دو، قاتلوں جواب دو۔ اور یہ تبدیلی اب آنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ حبس اتنا بڑھ گیا ہے کہ طوفان تو آئے گا، حبس اتنا بڑھ گیا ہے کہ طوفان تو آئے گا، پیاسی زمین ہے موسم میں، بارہ تو آئے گا، قاتل پھرے گا کوچاؤ بازار میں، اگر لوگوں کو یاد خون شہیداں تو آئے گا۔ میں نے اسی لیے بھائی بستی میں دی ادا، کوئی نہ کوئی مرد مسلمان تو آئے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم پاکستان کی مظلوم بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے چنگل سے آزاد کرائیں گے۔ سارے مل کے کہیں انشاءاللہ، مل کے بولیں انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور میرے قائد، اس امت کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے سربراہ بنے، تو ہم حضرات خلفاء راشدین کی طرز پر یہاں پر اسلام کا نظام نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! مستقبل کے حکمران، مستقبل کے حکمران، کون بچائے گا پاکستان؟ اور ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ایمان و عمل، عزم و یقین، جرأت و ایثار، ایمان و عمل، عزم و یقین، جرأت و ایثار ہے ملت اسلام کے ہر فرد کا معیار۔ ہم لوگ مجاہد ہیں، شہادت کے طلبگار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار۔ ہم اہل محبت کے لیے پھول کی خوشبو، ہم پیار بھرے دل کے لیے قوت بازو، دشمن کے لیے خون اگلتی ہوئی تلوار۔ اے دشمن اسلام خبردار خبردار، اے دشمن اسلام خبردار خبردار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
وسلم